السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے گیدڑ کا سرٹیفکیٹ۔ ایک گیدڑ تھا، اس کو لکھے ہوئے کاغذ کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا۔ وہ کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر جنگل میں پہنچا اور سب گیدڑوں کو جمع کر کے کہا کہ ہم کو حکومت کی طرف سے سند ملی ہے، یعنی سرٹیفکیٹ۔ اب ہم کہیں بھی قصبہ یا گاؤں میں جائیں، ہم کو کتے نہیں بھوکیں گے۔ تو دوسرے گیدڑوں نے کہا کہ ہم کو کیسے یقین آئے کہ ہمیں اب کتے نہیں بھوکیں گے؟ تو اس گیدڑ نے کہا یہ میرے پاس لکھا ہوا سند موجود ہے، اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آتا تو اس سند کو پڑھ لو جو ہم کو حکومت کی طرف سے ملی ہے۔ تو دوسرے گیدڑوں نے کہا کہ ہم لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ پھر اس گیدڑ نے کہا اگر تم لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہو تو میری بات پر یقین کر لو۔ اب کیا تھا، سب گیدڑوں نے اس کی سند پر یقین کر لیا اور سب مل کر پورا ریوڑ کا ریوڑ ایک قصبے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قصبہ قریب آ گیا اور کتوں کی نظر ان گیدڑوں پر پڑی تو پورے قصبے کے کتے ان گیدڑوں کے پیچھے دوڑ پڑے۔ پھر کیا تھا، کتوں کو دیکھ کر گیدڑوں میں بھگدڑ مچ گئی اور جس گیدڑ کے پاس سند تھی وہ سب سے آگے آگے بھاگا جا رہا اور پیچھے پیچھے آنے والے سارے گیدڑ اس سند والے سے کہہ رہے تھے کہ ارے بھائی ٹھہر جاؤ اور اپنی سند ان کتوں کو دکھاتے جاؤ۔ تو سند والے گیدڑ نے بھاگتے بھاگتے یہ کہا کہ تم سب بھاگتے رہو اور کتے جو پیچھے آ رہے ہیں وہ سب کے سب تمہاری ہی طرح ان پڑھ ہیں، ان میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ فائدہ، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ایک مخصوص فرقہ کے گیدڑ جیسی سند رکھنے والے مولویوں کا یہی حال ہے، جو خود تو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں اور کسی طرح کہیں سے سند حاصل کر لیتے ہیں، پھر جبہ قبہ پہن کر اور سروں پر دستار باندھ کر اسٹیج پر چڑھ جاتے ہیں اور قوم کو غلط باتیں بتا کر جھگڑا فساد کرا کر تفرقہ ڈالتے رہتے ہیں، اور قوم میں سے کوئی عقل مند آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ مولانا آپ کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایسا نہیں ہوگا، تو کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، تم پڑھے لکھے تو ہو نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ دیوبندیوں کی کتابیں فقط کفریات سے بھری پڑی ہیں، تم اس کو اگر پڑھو گے تو تم اپنا عقیدہ خراب کرو گے، اس لیے انہیں ہاتھ بھی مت لگانا اور ان کی علماء کی باتیں بھی مت سننا، ورنہ تمہارا عقیدہ خراب ہوگا اور تم کافر ہو جاؤ گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے خود بھی صحیح باتیں نہیں بتا پاتے ہیں اور نہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگوں سے ملنے دیتے ہیں کہ صحیح بات معلوم کر سکے، چنانچہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی گمراہی میں رکھے ہیں اور قوم کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس گمراہی سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔